الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح بعد الصلاة ثم نسكه وأصاب سنة المسلمين او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین مجلس، سامعین محترم، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ذی الحجہ کی آج غالباً 2 تاریخ ہے اور 8 دن کے بعد عید الاضحیٰ، یا اس کو یوں کہا جائے یوم النحر، یا اپنی زبان میں یوں کہا جائے بقرعید آنے والی ہے، اور ایک بہت ہی اہم فریضہ پوری دنیا کے مسلمان ادا کریں گے، انجام دیں گے، اور وہ فریضہ ہے قربانی کا۔ قربانی یہ ایک اہم ترین عبادت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قربانی کا عمل انجام دیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے لے کر اور آج تک 14 صدیاں گزر گئی ہیں، پوری امت اس عمل کو مسلسل انجام دے رہی ہے۔ لیکن آج کے اس ماڈرن دور میں، کیونکہ لادینیت اور دین سے دوری اس دور میں عام ہو گئی ہے، بہت سے ایسے لبرل قسم کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی قربانی کی کیا ضرورت ہے، قربانی کی کیا ضرورت ہے، اور اس قربانی کے عمل کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں روپیہ امت کا ضائع ہو رہا ہے۔ وہ اس طرح کی تھیوری پیش کرتے ہیں۔ جو لبرل ٹائپ کے لوگ ہیں، جو ماڈرن ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی یہ قربانی جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، اتنا ہی پیسہ جو لاکھوں کروڑوں روپیہ قربانی پر خرچ ہوتا ہے، یہی پیسہ ہم غریبوں پر خرچ کر دیں، فلاحی کاموں پر خرچ کر دیں۔ وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، اور اپنے اس دعوے پر، یعنی اپنی اس زعم پر وہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی جو ہے یہ مولویوں کی ایجاد ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قربانی قرآن سے ثابت نہیں ہے، قربانی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ قربانی کیا ہے، مولویوں کی ایجاد ہے۔ اس طرح کی گفتگو وہ لوگ کرتے ہیں۔ دیکھیے آج کی اس مجلس میں آپ کو بتاؤں گا کہ الحمدللہ قربانی قرآن سے بھی ثابت ہے، الحمدللہ قربانی نبی کے عمل سے بھی ثابت ہے، الحمدللہ قربانی صحابہ کے عمل سے بھی ثابت ہے، الحمدللہ قربانی بخاری اور مسلم کی حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن کو لیتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، قل اے نبی کہہ دیجئے، ان صلاتی میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیای اور میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے اور تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ مدینۃ المنورہ سے پہلے ہی نازل ہوئی، یعنی مکۃ المکرمہ کی زندگی میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 13 سالہ مکی زندگی ہے،
اسی زندگی میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ تو اس آیت کریمہ، اور حج کب فرض ہوا ہے؟ حج مدینے میں جا کر فرض ہوا ہے۔ حج کب فرض ہوا ہے؟ مدینے میں جا کر فرض ہوا ہے۔ اور قربانی کب فرض ہوئی ہے؟ مکۃ المکرمہ میں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ مکی آیت ہے، مدنی آیت نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ یہ لگا کہ اس آیت کریمہ میں جو قربانی کا ذکر ہے وہ حج کی قربانی کا ذکر نہیں ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ قربانی مولویوں کی ایجاد ہے، یہ اللہ کے نبی کا عمل نہیں ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے، وہ اس آیت کریمہ کو دلیل بناتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ حج کے فرض ہونے سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ تو اس آیت کریمہ میں جو قربانی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا ہے وہ قربانی حج کی قربانی نہیں ہے، وہ قربانی حج کی قربانی نہیں ہے، بلکہ وہ قربانی ہے جو عید الاضحیٰ کے دن ہم لوگ انجام دیتے ہیں، اور پوری امت مسلمہ اس عمل کو انجام دیتی ہے۔ تو قرآن سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو قربانی کا عمل ہے، عید الاضحیٰ کے دن ہم جو جانور قربان کرتے ہیں وہ ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے، یہ مولویوں کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے اور قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کی دلیل میں نے آپ کو دے دی، کیونکہ نسک کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے اور نسک کے معنی آتے ہیں قربانی کے، اور یہ جو قربانی ہے یہ حج والی قربانی نہیں ہے، بلکہ وہ قربانی ہے جو عید الاضحیٰ کے دن ہم لوگ انجام دیتے ہیں۔ اب چلیے حدیث کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ، حالانکہ حدیث کسی بھی کتاب کی ہو، شرط یہ ہے کہ وہ حدیث موضوع نہ ہو، وہ حدیث ضعیف نہ ہو، حدیث صحیح درجے کی ہو تو اس حدیث کو تسلیم کیا جائے گا۔ یہ جو بخاری شریف کے اندر روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ذبح بعد الصلاۃ، جس شخص نے نماز کے بعد اپنا جانور ذبح کیا، ثم نسکہ، تو اس کی قربانی کیا انجام پا گئی، اس کی قربانی ہو گئی، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا۔ اس نے کیا کیا؟ مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا، یعنی جس شخص نے عید کی نماز کے بعد اپنی قربانی کی تو اس نے کیا ہے؟ مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور یہ جو روایت ہے جس کا تذکرہ میں نے کیا، یہ روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، 10 سال کی عمر سے اللہ کے نبی کی خدمت میں رہے، اور تقریباً مطلب جب تک اللہ کے نبی حیات رہے، اور آپ کیا ہیں؟ حضرت انس اللہ کے نبی کی خدمت میں رہے، کیا رہے؟ اللہ کے نبی کی خدمت میں رہے۔ تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین، دیکھیے یہ روایت بھی بخاری کے اندر موجود ہے۔ اس کے راوی کون ہے؟ حضرت انس۔ کون ہے اس کے راوی جو اس روایت کو اللہ کے نبی سے کیا اس روایت کو نقل کرتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہا آپ نے 2 مینڈوں کی قربانی کی، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ کانا، یہ ایک علمی گفتگو ہو جائے گی، کانا عربی زبان کا لفظ ہے، جب کانا آئے تو یعنی تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس کام کو ریگولر کرنا، مسلسل کرنا۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی، یہ ماضی استمراری کہلاتا ہے، یعنی اللہ کے نبی پاسٹ میں جو زمانہ گزر گیا ہے اس زمانے میں اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ مسلسل قربانی کے عمل کو انجام دیتے تھے۔ پھر حضرت انس دیکھیے کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وانا اضحی بکبشین، اور میں بھی 2 مینڈوں کی ہمیشہ قربانی کرتا ہوں، اپنے نبی کی کیا ہے؟ نقل کرتے ہوئے، اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ یہ سچے عاشق کی پہچان ہے۔ پہلے تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی کا طرز عمل بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈوں کی ہمیشہ قربانی کیا کرتے تھے، اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبَشَيْنِ، اور میں بھی 2 مینڈوں کی ہمیشہ قربانی کرتا ہوں۔ کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ کا یہ عمل تھا، آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ 2 روایتیں ہو گئیں۔
اب آئیے تیسری روایت دیکھتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم مدینے میں جب قربانی کرتے تھے تو قربانی کے گوشت کو نمک لگا کر رکھ لیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ نمک لگا کر رکھ لیا کرتے تھے، اور پھر اس گوشت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم پیش کیا کرتے تھے کھانے کے لیے. جیسے 2-4-10 دن گوشت رکھنا، پہلے فریج تو ہوا نہیں کرتے تھے، اب تو ہم ماشاءاللہ فریج میں لگا دیتے ہیں، فریزر میں، اور 1-2 مہینے تک کھاتے ہیں مزے سے. اور وہ اس دور میں کیا کرتے تھے؟ گوشت کو سکھا لیا کرتے تھے، نمک لگا کر رکھ لیا کرتے تھے. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ہم قربانی کے گوشت کو نمک لگا کر رکھ لیا کرتے تھے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پیش کیا کرتے تھے. جب قربانی ملاؤں کی ایجاد ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیوں قربانی کے گوشت کو سنبھال کر رکھ لیا کرتی تھیں؟ اس سے پتہ یہ لگا کہ قربانی جو ہے یہ خود اللہ کے نبی سے ثابت ہے. چوتھی حدیث ہے یحییٰ ابن سعید کی. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز سے، بقرعید کی نماز سے فارغ ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے مینڈھا لایا گیا، اور آپ نے کیا ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوراً مصلی پر ہی، کیونکہ مسجد میں نماز نہیں ہوتی تھی، عیدگاہ میں نماز ہوا کرتی تھی، تو آپ نے نماز سے فارغ ہونے کے فوراً بعد اور اس مینڈھے کو وہیں پر کیا ہے کھڑے کھڑے آپ نے مصلی پر اس کو ذبح کیا. وہاں پر کیا کیا؟ کھڑے کھڑے آپ نے بذات خود اپنے ہاتھ سے اس قربانی کے جانور کو ذبح کیا. تو اس سے 2 چیز پتہ لگی. ایک چیز تو پتہ لگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کیا کرتے تھے. دوسرا عمل یہ پتہ لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانور کی قربانی خود کیا کرتے تھے. اب کیا ہوتا ہے، ہم ڈرتے ہیں، ہم قربانی نہیں کرتے. چلو ہمیں پورا ہنر نہیں آتا کہ ہم مکمل جانور کو ذبح کر سکیں، کم از کم ادنا درجہ تو یہ ہے کہ چھری ہم خود ہی پھیریں، لیکن اب معاملہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی امام صاحب کو بلا لو، امام صاحب چھری پھیریں گے. یعنی پورے سال تو ان کی ڈیوٹی ہے کہ نماز پڑھائیں، اور بقرعید کے دن ان کی ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کے جانور پر چھری پھیریں. ان کے بچے کہاں جائیں گے؟ اپنے بچوں کو تو وقت دیں گے. تو اس لیے یہ جو عمل ہے، یہ عمل ہمارے بنائے ہوئے عمل ہے، ہمیں چاہیے کہ کم از کم ہم چھری خود پھیریں. اچھا بعض لوگ میرے پاس آئے پچھلے سالوں میں کہ جی امام صاحب چھری پڑھ دو، بھائی چھری پڑھ دو. میں نے کہا بھائی یہ کون سا عمل آ گیا کہ چھری پڑھ دو؟ بھائی چھری پڑھنے سے کیا ہو جائے گا؟ بھائی جب تک ہم زبان سے ادا نہیں کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر تو ہماری قربانی ادا نہیں ہوگی. وہ جو دعا ہے وہ چاہے آپ پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن اتنے الفاظ آپ کو ادا کرنے ہوں گے، بسم اللہ اللہ اکبر، اتنے الفاظ آپ کیا ہے زبان سے ادا کریں، بس آپ کر لیں خود قربانی. اس میں کسی عالم کی یا امام کی ضرورت ہی نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر بس. اور وہ جو دعا ہے چھوٹی سی اگر پڑھ لیں تو بہتر ہے، نہیں پڑھیں گے تو ایسا نہیں کہ اس کے بغیر آپ کی قربانی نہیں ہوگی. اس دعا کو پڑھنا مستحب ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اس دعا کے بغیر آپ کی قربانی نہیں ہوگی. اور یہ جو ہے نا چھری پڑھنے والی بات، یہ پتہ نہیں میں نے تو کہیں پڑھی نہیں، آپ نے پڑھی تو مجھے بتا دینا کہ چھری پڑھ دو اس سے قربانی ہو جائے گی، یا چھری پہ بسم اللہ لکھ دو اس سے قربانی ہو جائے گی. اگر آپ نے کہیں پڑھی ہو تو اس کتاب کا حوالہ مجھے بھی بتا دینا، تاکہ میرے علم میں بھی کیا ہو جائے، اضافہ ہو جائے. میں نے کہیں یہ بات نہیں پڑھی آج تک. اگر آپ نے پڑھی ہو، آپ میں سے کسی نے پڑھی ہو تو مجھے بتا دینا بھائی فلاں کتاب میں لکھا ہوا کہ چھری پڑھنے سے قربانی ہو جاتی ہے. تو اپنی قربانی ہمیں خود کرنی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ثابت ہے. 4 حدیثیں ہو گئیں. 5ویں حدیث، حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہیں، حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں. دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین بالمدینہ، کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے اور ہمیشہ آپ نے قربانی کے عمل کو انجام دیا. کون کہہ رہا ہے یہ روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے. کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن عمر. یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی، کتنی زندگی ہے؟ 10 سالہ زندگی ہے، اور آپ نے ہمیشہ 10 سالوں تک مسلسل ریگولر قربانی کے عمل کو انجام دیا ہے. کتنی حدیث ہو گئیں؟ 5. 6ٹھی حدیث، حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت مسند احمد کے اندر ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں قربانی کے جانور موٹے تازے خریدتے تھے، موٹے تازے قربانی کے جانور خریدتے تھے اور اس کی خدمت کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے، اور عام مسلمانوں کا طریقہ یہ تھا موٹا تازہ قربانی کا جانور خریدنا. اور بہتر اور افضل تو یہ ہے کہ قربانی کا جانور ہم خود پالیں اور اس کی قربانی کریں. یہ تو نور علی نور ہے. اگر ہم خود قربانی کا جانور پالیں اور سال بھر اس کو پالنے کے بعد پھر قربانی کریں، پھر آپ کی محبت کا اندازہ ہوگا کہ دیکھیے آپ نے، کیونکہ آپ جانور پالیں گے،
اس سے محبت ہو جائے گی، اس سے انسیت ہو جائے گی، لیکن پھر بھی آپ اس کی انسیت کو بالائے طاق رکھ کے، کیونکہ ساری محبتوں سے اوپر کس کی محبت ہے؟ اللہ کی محبت. اور اس قربانی کے عمل سے یہی میسج دینا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی کیا ہے پوری تیاری کر لی تھی، ذبح کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ نے چھری کو حکم دے دیا کہ تم کیا ہے حضرت اسماعیل کا بال بھی بیکا مت کرنا. اور حضرت اسماعیل کی جگہ جنت سے ایک مینڈھا آیا، اس کو ذبح کر دیا گیا، اس کو ذبح کر دیا گیا. تو یہ عمل امت میں جاری رہا اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو جاری کر دیا تاکہ ہم لوگ حضرت ابراہیم کی نقل کریں. وہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اللہ کی محبت اور اللہ کے حکم کے آگے. تو ہم وہ جانور جس کو پالیں اور جس کی ہم کیا ہے خدمت کریں اور جس سے ہمیں محبت ہو جائے، انسیت ہو جائے، پھر ہم اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں. یہ ہے اللہ کی محبت، یہ ہے اللہ کی محبت. تو قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کی کہ قرآن کی آیت سے بھی قربانی ثابت ہے، اور پھر 5-6 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ ان 5-6 حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کا عمل کرنا ثابت ہے. اور یہ جو باتیں سوشل میڈیا پر وائرل کی جاتی ہیں کہ قربانی اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، قربانی قرآن سے ثابت نہیں ہے، یا قربانی کے عمل کے ذریعے سے امت کا لاکھوں کروڑوں روپیہ ضائع ہو رہا ہے، دیکھیں اس کا بھی ایک جواب دوں گا میں. یہ تو جواب میں نے قرآن حدیث سے دے دیا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی قربانی میں لاکھوں روپیہ ضائع ہو جائے گا اور ان لاکھوں روپوں کو بچا کر ہم قربانی نہ کریں اور یہ لاکھوں کروڑوں روپیہ ہم اکٹھا کر کے غریبوں کو دے دیں. کیا کریں ہم؟ غریبوں کو دے دیں. تو دیکھیے ان کا جواب میں بہت سمپل سے اور سادے سے ورڈ میں دینا چاہتا ہوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی قربانی نہ کر کے یعنی 10,000 12,000 15,000 کا بکرا وہ کہہ رہے ہیں نہ لیا جائے، وہ لوگ جو 1 لاکھ روپے کے فون استعمال کر رہے ہیں، فون تو 500 روپے کا بھی آ جائے گا، فون تو 10,000 کا بھی آ جائے گا، وہ 10,000 کا فون لیں، آئی فون آئی فون 10 نہ لیں، وہ 90,000 روپے بچا کر کسی غریب پر خرچ کر دیں. وہ 500 گز میں کوٹھی نہ بنائیں بلکہ 50 گز میں مکان بنا لیں، 450 گز کے پیسے کسی غریب کو دے دیں. 5 لاکھ روپے کی کار آ جاتی ہے، کیوں 1.5 کروڑ کی کار میں گھومتے ہیں؟ اوڈی کار میں کیوں گھومتے ہیں؟ 5 لاکھ کی کار لیں، اس میں سفر کریں، باقی کا پیسہ بچا کر کسی غریب کو دے دیں. کیوں شادیوں پر 50 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں؟ شادی تو شادی ہو جاتی 5 روپے میں شادی ہو جائے گی، 5 روپے بھی نہیں خرچ ہوں گے. اگر آپ نکاح کرنا چاہیں تو آپ شادیوں کا پیسہ بچا کر مکانوں پر جو پیسہ برباد کر رہے ہیں، کپڑوں پر جو پیسہ برباد کر رہے ہیں، موبائلوں پر جو پیسہ برباد کر رہے ہیں، گاڑیوں پر جو پیسہ برباد کر رہے ہیں اور فضول خرچیوں پر جو پیسہ برباد کر رہے ہیں، اس پیسے کو بچا کر غریبوں پر خرچ کر دیں. چھ جائے کہ سال میں ایک موقع آتا ہے اللہ سے محبت جتلانے کا اور اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کا، اس میں آپ کو کیا ہے کفایت شیاری دکھتی ہے. پورے سال کفایت شیاری نہیں دکھتی کہ ہم ضرورت کیا ہے، 2 بچے ہیں، 2 ماں باپ ہیں، 500 گز کی کوٹھی بنی ہوئی ہے، ایک بندہ سفر کر رہا ہے، گھر میں کیا ہے 4 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں. کیا ضرورت ہے 4 گاڑیوں کی؟ کیا ضرورت ہے مطلب ہر بندے کے پاس فون ہونے کی؟ تو اگر بچانا ہے وہ سارا پیسہ جو ہم اپنی ذات پر خرچ کر رہے ہیں اسے بچا کر غریبوں پر خرچ کریں. یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. وہاں کیا ہے دین میں ٹانگ اڑانی ہے، دین میں کیا اپنی رائے پیش کرنی ہے کہ بھئی قربانی نہ کر کے اس پیسے کو غریبوں کو دے دے. ہاں دوسری بات میں کہنا چاہوں گا، دیکھیں ایک ہے فرض قربانی، ایک ہے فرض قربانی. جس بندے کے اوپر قربانی فرض ہے اسے تو قربانی ہر حال میں کرانی چاہیے. لیکن اس سال جس طرح کے حالات ہیں، اس سال جس طرح کے حالات ہیں، کاروبار نہیں ہے، دقتیں ہیں، الجھنیں ہیں، مدرسوں کو پریشانی ہے، مسجدوں کو فنڈ کی دقت ہے، تو وہ لوگ جو نفلی قربانی کرتے ہیں وہ نفلی قربانی اس سال نہ کریں. فرض قربانی تو کرنی پڑے گی، جو لوگ نفلی قربانی کرتے نہ کریں، اس پیسے کو بچا کر مسجدوں میں دے دیں. مدرسوں کو بڑی دقتیں ہیں، مدرسوں کو دے دیں، اپنے غریبوں کو دے دیں. یہ عمل تو کیا جا سکتا ہے، یہ عمل تو کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ نفلی قربانی ہر سال کرتے ہیں، ایک تو فرض قربانی ہے، 4 قربانی کرتے ہیں، کرنی چاہیے، اچھی بات ہے. لیکن اس سال جس طرح کے حالات ہیں، لوگوں کو ضرورتیں ہیں، مسجدوں کو ضرورت ہے، مدرسوں کو ضرورت ہے، غریبوں کو ضرورتیں ہیں، تو وہ لوگ کیا کریں نفلی قربانی نہ کر کے وہ پیسہ بچا کر غریبوں کو دے دیں. لیکن یہ کہنا کہ قربانی بالکل نہ کی جائے، یہ ان کا کہنا بالکل باطل ہے، سراسر غلط ہے. دین پر انگلیاں اٹھانا ہے اور ایسے لوگوں کی بات قطعاً نہیں مانی جائے گی، اور آپ ایسے لوگوں کی باتوں میں قطعاً نہ آنا. اللہ رب العزت مجھے بھی اور تمام امت مسلمہ کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.